کہ ان کا باپ نیک تھا، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ایک بستی کے پاس سے گزرے، بستی کے والوں کے پاس گئے، کچھ کھانے کو طلب کیا، ان بستی والوں نے کھانے کو کچھ نہ دیا۔ جب بستی والوں نے کھانے کو نہ دیا، وہاں سے نکلے، ایک دیوار گر رہی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے وہ دیوار کھڑی کرنا شروع کر دی۔ اب لوگوں نے سوال کیا، حضرت موسیٰ بھی کہنے لگے کہ ان لوگوں کا برتاؤ آپ کے ساتھ کیا تھا اور آپ ان کی گرنے والی دیوار کو کھڑا کر رہے ہیں؟ یہ تو دو متضاد چیزیں ہو گئی، دو الٹ چیزیں ہو گئی۔ تو یہ الفاظ ہیں کہ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ یہ جو دیوار میں کھڑی کر رہا ہوں، یہ دیوار کے نیچے ایک خزانہ ہے، اور اس خزانے کا جو مالک تھا وہ بڑا نیک آدمی تھا۔ اب بات آپ نے سمجھنی ہے، وہ بڑا نیک بندہ تھا، صالح آدمی تھا۔ اب یہ دیوار، اس کے نیچے خزانہ ہے، بچے ابھی اس کے چھوٹے ہیں، اور وہ جب جوان ہوں گے وہ یہ خزانہ نکالنے کے تک، ان کے نکالنے کی عمر تک اس خزانے کو یہاں پر ہی محفوظ رکھنا ہے۔ تو اس لیے میں نے اوپر دیوار کھڑی کر دی ہے تاکہ یہ خزانہ غیر لوگوں کے ہاتھوں یا ان بستی والے جو گمراہ لوگ تھے ان کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ تو اب دیکھیے نا کہ ان کا باپ نیک تھا، بات سمجھ آئیے کہ قرآن کا میں نے قصہ سورۃ کا میرے سامنے ہے کہ باپ نیک تھا، تو اس باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی کی یہ ڈیوٹی لگا دی۔ بعض نبی کہتے ہیں، بعض ولی کہتے ہیں حضرت خضر کو، کہ وہ ان کے خزانے کو، ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ تو گویا باپ کے عمل کا فائدہ بھی اولاد کو پہنچتا ہے اگر باپ نیک ہوگا۔ تو اگر باپ نیک نہیں ہوگا تو پھر اولاد کے لیے اس میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں۔ اور اس ٹاپک کے اوپر موجودہ جو ماڈرن زمانے کے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر نبیل اوزا، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ اس میں بڑے خوبصورت جملے لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی مجھے نوافل کی ادائیگی میں مشکل سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات پیش آتی ہیں، عبادات میں کر رہا ہوں، میرا دل عبادت سے اکتا جاتا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں؟ وہ کہتا ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ کہیں میری اس عبادت کی کوتاہی کی وجہ سے اور اس عبادت میں کمی کی وجہ سے کل میرے بیٹوں کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ بس یہ احساس جب میرے اندر آتا ہے تو میں پھر اٹھ کے عبادت میں لگ جاتا ہوں۔ اب یہ والدین کے لیے، والدین کو سوچنا چاہیے کہ بچوں کے لیے صرف بینک بیلنس اور آسائش دنیا ہی نہیں دینا، بلکہ بچوں کی اس انداز میں تربیت کرنی ہے کہ وہ معاشرے کے ایک بہترین فرد اور شہری بن سکیں۔ پھر ہر والد کی یہ خواہش ہے، تمنا ہے کہ اس کی اولاد جو ہے وہ نیک ہو، اس کے بچے جو ہیں وہ نیک اور صالح ہوں۔ جب ہر باپ کی یہ خواہش ہے تو پھر اس کے لیے خود بھی نیک ہونا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ خود کبھی مسجد میں آیا نہیں اور سوچے کہ باپ جو ہے وہ غوث الاعظم بن جائے، نہیں، اگر بیٹے کو غوث الاعظم بنانے کی خواہش ہے تو باپ کو بھی ابو صالح جنگی بننا پڑے گا۔ بات سمجھ آ گئی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ حضور علیہ السلام کے بڑے فقیہ صحابی ہیں، وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، جب یہ آیت پڑھی نا، وہ کہتے ہیں اس کے بعد میں رات کو جب بھی شب داری کے لیے کھڑا ہوتا، عبادت کے لیے کھڑا ہوتا، تو میں اپنے جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا اس کو سامنے رکھ دیتا۔ میں جب نوافل سے تھک جاتا تو میں اپنے بچے کو دیکھ کے کہتا، لے آجا لے کا یا بنیا، کہ اے میرے بیٹے، یہ جو میں راتوں کو اٹھ کر مشقت کر رہا ہوں اور میں صالحیت اور نیک اعمال کر رہا ہوں، یہ سارے تیری وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ آنے والے وقتوں میں کوئی میرے برے کرتوتوں کی وجہ سے تجھ پہ کوئی مصیبت نہ آئے۔ تو یہ اولاد کے ساتھ اخلاص کی ایک قسم ہے جس کو بڑی باریکی سے سمجھنا ضروری ہے۔ اور پھر حضرت سعید بن المسیب، یہ حضور کے کتابی صحابی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں کہ جب یزید نے حرم پہ حملہ کیا تھا، 3 دن تک مسجد نبی میں اذان نہیں ہوئی، حضور کے یہ جو غلام تھے انہوں نے اس مسجد میں اکیلے بزرگی کے عالم میں وہاں اذانیں دی تھی۔ تو سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، انی لاصلی
فَأَذْكُرُ وَلَدِي، تو مجھے میرا بیٹا یاد آ جاتا ہے یا میری اولاد مجھے یاد آ جاتی ہے، تو میں کیا کرتا ہوں، میں اپنی نماز کو فَأَزِيدُ، اس میں زیادتی کر دیتا ہوں، اپنی نماز کو لمبا کر دیتا ہوں۔ کس وجہ سے؟ تاکہ میرے اندر صالحیت کے جذبہ پیدا ہو، میں نیک بنوں، اچھے اعمال کروں، نیکی کے کام کروں، لوگوں کے لیے فلاح کا باعث بنوں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ کل اللہ کریم میرے عمل کی وجہ سے میرے بیٹوں بھی مہربانی فرمائے گا اور میرے بیٹے بھی نیک اور صالح بن جائیں گے۔ اب دیکھ لیں اس کو آسانی سے، آپ اس طرح سمجھ لیں کہ اگر ڈرائیور کا باپ ڈرائیور ہے، بچہ خود بخود ڈرائیونگ کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر باپ مزدور ہے، بیٹا خود ہی مزدوری والے وہ اوزار اٹھا کے تو مزدوری کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اولاد کی باپ کے جو اثر ہے یا باپ کی جو تعلیمات ہیں ان کا اثر اولاد پر یہ ضرور ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح وہ ڈاکٹر صاحب اپنی ایک کتاب میں اسی کتاب میں لکھتے ہیں، میرا ایک دوست تھا، وہ 6 گھنٹے رفائی کام کرتا تھا اور وہ ایک مشرق وسطیٰ کی ایک بہت بڑی کمپنی میں بڑے اچھی پوسٹ پہ تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم اگر یہ جو 6 گھنٹے رفائی کام کرتے ہو، اگر یہ بھی تم عبادت میں یا یہ کام بھی اگر تم لوگوں کے لیے کرنے شروع کر دو، اپنے بچوں کے لیے اس ڈیوٹی میں اگر اوور ٹائم لگانا شروع کر دو، اس کا تمہیں بڑا فائدہ ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ 6 کام، جب سے میں نے یہ آیت پڑھی ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ جو ان کے باپ نیک ہو، اس کا فائدہ اولاد کو ملتا ہے، تو میں نے اس کے بعد یہ کیا کہ 6 گھنٹے یعنی دن کا 1/4 رفائی کاموں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کریم نے میرے بچوں کی زندگیوں کے اندر بھی بدلاؤ پیدا کر دیا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو تو ہمیں خود بھی عمل کی طرف بڑھنا چاہیے۔